السلام علیکم جی، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ دنیا میں سب سے امپورٹنٹ شعبہ میڈیسن کا شعبہ ہے، کیونکہ جب سے یہ فانی دنیا بنی ہے اور جب تک اس نے باقی رہنا ہے تب تک اس میں انسان بسے ہوئے ہیں، زندہ ہیں، اور جب تک انسان ہیں تب تک انہوں نے بیمار بھی ہونا ہے اور ان کو علاج کی ضرورت بھی رہنی ہے۔ اور آج کل کے دور میں اس شعبے کی اہمیت ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ ہر روز ہم یہ سنتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی نئی بیماری ہمیں تنگ کرنے کے لیے آ گئی ہے، اور جو پرانی بیماریاں ہیں وہ بھی دن بہ دن سٹرونگ ہوتی جا رہی ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ شعبہ جو ہے مزید اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ چینل کو یاد سے سبسکرائب کر لیجئے گا۔ ملک پاکستان میں بھی اس شعبے کی اہمیت ویسی ہی ہے جیسی باقی دنیا میں ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم ہر سال اس نمبر میں ڈاکٹرز پروڈیوس نہیں کر پا رہے جس نمبر میں ہمیں کرنے چاہیے۔ اس کی وجہ یقیناً یہی ہے کہ ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے، اور وسائل کی کمی شاید اس لیے بھی ہے کہ ہماری جو پریورٹیز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں، وہ نہیں ہیں جو ہونی چاہیے۔ تو ہر سال پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں بچے اس امید سے کوشش کرتے ہیں کہ وہ میڈیکل ڈاکٹر بن جائیں اور ان کو پاکستان کے جو گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں ان میں ایڈمیشن مل جائے، لیکن گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز کا پرابلم یہ ہے کہ ان کے پاس بہت تھوڑی تعداد میں سیٹس اویلیبل ہوتی ہیں اپنے لمیٹڈ ریسورسز کی وجہ سے، تو وہ بہت سارے بچوں کو اکوموڈیٹ نہیں کر پاتے۔ جب ریاست آپ کو وہ سہولیات پرووائڈ نہیں کرتی جو ریاست کو کرنی چاہیے، تو پھر وہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر انوالو ہوتا ہے اور وہ ٹیک اوور کرتا ہے مارکیٹ کو۔ پرائیویٹ سیکٹر جب بھی انوالو ہوگا کسی بزنس میں تو وہ پروفٹس کے لیے ہی انوالو ہوگا، اس کا مقصد کبھی بھی خدمت خلق نہیں ہوتا، انہوں نے صرف پروفٹس بنانے ہوتے ہیں۔ اور ایسے شعبہ جات جہاں پہ جو بیسک نیسیسٹیز ہیں لوگوں کی اور لوگوں کی مجبوری ہے، اور وہاں پہ ریاست اس طریقے سے کام نہیں کر رہی جس طریقے سے اس کو کرنی چاہیے، تو وہاں پہ پروفٹ مارجنز بھی پھر بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اگر اپنے ملک میں دیکھیں تو سب سے زیادہ پروفیٹیبل بزنسز اس وقت جو ہیں وہ تعلیم اور صحت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ریاست نے نہ ہمیں تعلیمی ادارے ایسے مہیا کیے ہوئے ہیں جہاں پہ ہم اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلوا سکیں، اور نہ ہی ریاست کے جو ہسپتال ہیں وہاں پہ ہمیں اچھا علاج مل رہا ہے۔ اس وجہ سے پھر ہمارا منہ جو ہوتا ہے وہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کی طرف ہو جاتا ہے، چاہے وہ تعلیمی ادارے ہوں چاہے وہ ہاسپٹلز ہوں۔ بالکل ایسے ہی، کیونکہ میڈیکل ڈاکٹر بننے کے لیے آپ کو ایک اسپیسیفک تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے، مینڈیٹری ہے، اور ریاست وہ ضرورت بھی اس طریقے سے پوری نہیں کر رہی، تو پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ اس معاملے میں بھی انوالو ہو گیا اور اس نے اس میں بہت ہیوی ڈیوٹی پروفٹس بنانا شروع کر دی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میڈیسن کی تعلیم ویسے بھی ایکسپینسو ہی ہے، موسٹ ایکسپینسو شاید تعلیم ہے یہ، لیکن پھر جو پروفٹ میکرز ہیں وہ ایکسٹرا پروفٹس بھی اس میں بنا کے اس کو مزید مہنگا کر دیتے ہیں۔ اور پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز میں اس وقت پاکستان میں پڑھانا عام پیرنٹ کے لیے، ایک عام باپ کے لیے، ایک عام ماں کے لیے تو پاسبل ہی نہیں رہا، لیکن وہ کیا ہے کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ تو اس طرح کی صورتحال میں پھر ایسے کچھ ممالک سامنے آ گئے ہمارے لوگوں کے لیے جہاں کا تعلیمی معیار جو تھا وہ تو شاید پاکستان سے بہتر تھا، لیکن تعلیمی اخراجات پاکستان سے آدھے سے بھی کم تھے۔ ان میں چائنا ہے، رشیا ہے، پھر رشین بیلٹ کے بہت سارے ممالک جیسے تاجکستان ہو گیا، کرگستان ہو گیا، ازبکستان ہو گیا، اس طرح کے ممالک بہت سارے سامنے آئے جہاں پہ تعلیمی اخراجات ایک ٹائم تک تو پاکستان کے مقابلے میں 50% سے بھی کم تھے، لیکن اب کیونکہ ڈالر کا ریٹ بھی بڑھ گیا اور کووڈ کی وجہ سے جو مہنگائی کی لہر آئی ہے ساری دنیا میں، اس کی وجہ سے یہ جو
مارجن تھا یہ 50% تو نہیں رہا، اس سے بہت کم ہو گیا، لیکن سٹل ابھی بھی پاکستان کے مقابلے میں ان ممالک میں یہ جو میڈیسن کی تعلیم ہے یہ کافی سستی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے پیرنٹس نے، بہت سارے بچوں نے پھر ان ممالک کا رخ کرنا شروع کر دیا میڈیسن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ اچھا، پھر صرف تعلیمی اخراجات کم نہیں تھے ان ممالک میں، بلکہ کچھ اور ریزنز بھی سامنے آئے، جیسے ملٹائی کلچر ماحول میں، انوائرمنٹ میں آپ پڑھتے ہیں، آپ کے ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، وہ ڈفرینٹ کمیونٹیز سے تعلق رکھتے ہیں، ڈفرینٹ کلچر سے تعلق رکھتے ہیں، ڈفرینٹ کنٹریز سے آئے ہوئے ہیں پڑھنے کے لیے، آپ کے ٹیچرز جو ہیں وہ ڈفرینٹ کنٹریز سے آئے ہوئے ہیں پڑھانے کے لیے، تو آپ کی جو لرننگ ہے وہ بہت بہتر ہو جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان، کیونکہ پاکستان میں ان بچوں نے جنہوں نے MBBS کرنا ہے، انہوں نے پہلے بھی 12 سال اسی تعلیمی نظام میں پڑھائی کی ہوتی ہے، رٹے سسٹم میں، اور آگے بھی انہوں نے یہی کرنا ہوتا ہے، اور پھر آپ کے ارد گرد ماحول بھی ویسا ہی ہوتا ہے، تو آپ کی لرننگ، آپ وہ تعلیم تو حاصل کر لیتے ہیں، ڈگری بھی لے لیتے ہیں، لیکن آپ کی جو مینٹل گروتھ ہے نا وہ اس طریقے سے نہیں ہو پاتی جس طریقے سے اس بچے کی ہوتی ہے جو باہر جا کے تعلیم حاصل کرتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑا اچھا بینیفٹ تھا جو بچوں نے ریئلائز کیا، ان کے پیرنٹس نے بھی ریئلائز کیا، اس وجہ سے پھر اب کچھ سالوں سے بہت بڑی تعداد میں بچوں نے ان ممالک کا رخ کرنا شروع کر دیا MBBS کے لیے۔ لیکن ہمارے ملک میں پرابلم یہ ہے کہ عوام کو خوش نہیں رہنے دیا جا سکتا اور عوام کو خوش دیکھا نہیں جا سکتا۔ تو اس سال PMDC جو ادارہ ہے جو ریگولیٹ کرتا ہے اس میڈیسن کے شعبے کو، اس نے MD CAT کا جو ٹیسٹ تھا وہ مینڈیٹری کر دیا۔ پچھلے سال تک مینڈیٹری ان بچوں کے لیے تو تھا جنہوں نے پاکستان میں ایڈمیشن لینا ہوتا تھا، لیکن ان بچوں کے لیے نہیں تھا جنہوں نے باہر جا کے پڑھنا ہوتا تھا۔ تو اب کیونکہ پچھلے کئی سالوں سے بچوں نے جب وہ FSC کر رہے ہوتے ہیں تو تب ہی ذہن بنایا ہوتا ہے کہ جی ہم نے پاکستان میں پڑھنا ہی نہیں، ہم نے باہر جا کے پڑھنا ہے، تو ان بچوں نے یہ ٹیسٹ اٹیمپٹ کرنا ہی چھوڑ دیا ہوا تھا۔ اب کیونکہ انہوں نے ٹیسٹ اٹیمپٹ کرنا چھوڑ دیا ہوا تھا تو PMDC اس ٹیسٹ کے تھرو کروڑوں روپے جنریٹ کرتا ہے ہر سال، تو وہ ان کی جو وہ انکم جنریشن تھی وہ کم ہو گئی تھی کافی زیادہ، کیونکہ بہت بڑی تعداد میں بچوں نے باہر جانا شروع کر دیا اور انہوں نے MD CAT کے ٹیسٹ دینا چھوڑ دیا۔ تو اس سال انہوں نے اس کو مینڈیٹری کر دیا ان بچوں کے لیے بھی جنہوں نے باہر جا کے پڑھنا تھا، کہ جی آپ نے MD CAT کا ٹیسٹ دینا ہے اور اس میں 50% مارکس کم از کم آپ نے لینے ہیں، تب آپ باہر بھی کسی انسٹیٹیوشن میں جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ تو بچوں نے اس سال، بہت سارے بچے اس سال رہ گئے یہ ٹیسٹ دینے کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے ٹائم رہتے رجسٹریشن نہیں کرائی، کیونکہ ان کا تو ذہن یہی تھا کہ انہوں نے باہر جا کے پڑھنا ہے، تو انہوں نے بیچاروں نے رجسٹریشن ہی نہیں کرائی۔ رجسٹریشن کی ایک اسپیسیفک ڈیٹ ہوتی ہے، اس ڈیٹ تک جب وہ ڈیٹ نکل گئی تو ان کے لیے پھر کوئی پاسبلٹی نہیں رہی، تو ان کا ٹائم اور ان کا سال ضائع ہو گیا۔ بہرحال جن بچوں کو ٹائم رہتے اس چیز کا پتہ چل گیا، انہوں نے چاہتے نہ چاہتے ہوئے MD CAT کا ٹیسٹ اٹیمپٹ کر لیا۔ اب ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو، لیکن پاکستان میں پرابلم یہ ہے نا، میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ بحیثیت کو ہم دھوکے اتنے ہوئے ہیں کہ اب کسی بھی بات پہ، کسی بھی چیز پہ ٹرسٹ کرنے کا دل ہی نہیں کرتا، ہمت ہی نہیں ہوتی بلکہ ٹرسٹ کرنے کی۔ تو اسی طرح کی صورتحال فیل ہوتی ہے کہ جیسے، کیونکہ یہ بچے جو ہیں پاکستان کے پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز میں ایڈمیشن لینے کے بجائے باہر ملکوں میں چلے جاتے تھے، تو شاید ان پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز نے بھی PMDC کے ساتھ مل کے کوئی معاملہ ایسا طے کیا ہو جس کی وجہ سے PMDC کوشش کر رہا ہے کہ بچے زیادہ سے زیادہ تعداد میں پاکستان میں رہیں اور پاکستان کے پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز میں ایڈمیشن لیں۔ اس کی ایک بڑی اگزامپل اس وقت سامنے یہ آئی کہ اتنا بڑا ادارہ ہے، اس نے پورے سال میں ایک ٹیسٹ لینا ہے PMDC میڈیسن کے ایڈمیشنز کے لیے MD CAT کا، اور اس سال اس نے وہ ٹیسٹ بھی ایسا لیا ہے کہ اس میں اب پرابلمز آ گئی ہیں۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ کئی جگہوں پہ طلباء جو ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں کہ ہمارے ٹیسٹ میں پرابلمز ہیں، دوبارہ سے لیا جائے۔ کئی جگہوں پہ
کورٹ کی طرف سے اسٹے آرڈرز ہو گئے ہیں ریزلٹس پہ، کیونکہ اعتراضات اٹھ گئے ہیں کافی سارے. تو ایسا فیل آتا ہے کہ جیسے یہ جان بوجھ کے سارا کام کیا گیا ہے تاکہ بچوں زیادہ سے زیادہ ڈیلے ہوں باہر کے انسٹیٹیوشنز میں ایڈمیشن لینے کے لیے. کیونکہ دیکھیں باہر کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں، جو یونیورسٹیز ہیں، ان کی بھی کچھ اسپیسیفک ڈیٹس ہیں جب تک انہوں نے ایڈمیشنز دینے ہیں، اس کے بعد انہوں نے بھی اپنے ایڈمیشنز کلوز کر دینے ہیں. تو اگر یہاں سے آپ کو ٹیسٹ ریزلٹ ہی نہیں مل رہا، اس میں پرابلمز آ گئی ہیں، تو بیسیکلی آپ کا ٹائم ویسٹ کروایا جا رہا ہے جان بوجھ کے، تاکہ وہ باہر کے انسٹیٹیوشنز کے ایڈمیشنز کلوز ہو جائیں اور پھر بچوں کے پاس یا تو وہ اپنا سال ضائع کریں یا ان کے پاس پھر کوئی اور آپشن نہیں ہوگی بجائے اس کے کہ وہ پاکستان میں پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز میں ایڈمیشن لیں. یہ صورتحال کچھ اسی طرح کی ہو سکتا ہے. ایسا نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ واقعی میں ہیومن ایرر ہو، غلطی کی وجہ سے ہو گیا ہو یہ سارا معاملہ. لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمیں دھوکے اتنے ہوئے ہوئے ہیں کہ ہمیں ٹرسٹ نہیں ہوتا چیزوں پہ، تو یہ ساری صورتحال لگتی بھی ایسی ہے. اچھا، اس میں ایک چیز اور بھی کیونکہ میرے سامنے آئی کوشچنز کے طور پہ، تو میں نے سوچا کہ اس کا رپلائی بھی ویڈیو میں دے دوں. پچھلے عرصے میں ہم نے یہ دیکھا کہ کرگستان میں جو وہاں کے لوکل اسٹوڈنٹس تھے، انہوں نے جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس تھے ان کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑے ان کے ہوئے کسی وجہ سے، اور حالات خراب ہوئے. اور حالات اتنے زیادہ خراب نہیں ہوتے، لیکن ہمارا میڈیا جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ ایگزیجریٹ کر دیتا ہے. اور کئی دفعہ پھر وہاں پہ جو اسٹوڈنٹس چند دکھ ہوتے ہیں وہ بھی ایسی ویڈیوز بنا کے بھیجتے ہیں کہ جس سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے قتل و غارت شروع ہوگی ہے. جیسے ہمیں یاد ہے کہ کووڈ جب آیا چائنا میں، اور چائنا میں بچے پڑھ رہے تھے، تو وہاں سے کچھ 2-4 اسٹوڈنٹس نے ایسی ویڈیوز بنا کے بھیجی جیسے دنیا ہی ختم ہو گئی ہے اور ہمیں یہاں سے نکالو، ہمیں یہاں سے نکلنے نہیں دیا جا رہا. تو وہ کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں تھا. چائنا نے ان کو اپنے گھروں میں اس شہر میں ریسٹرکٹ کیا اور ان کے سارے اخراجات وہ خود اٹھا رہا تھا، کیونکہ وہ امیر ملک ہے، وہ اٹھا سکتا تھا. تو انہوں نے بچوں کو وہاں پہ ریسٹرکٹ کیا اور ان کی جانیں بھی بچائیں اور باقی لوگوں کی بھی جانیں بچائیں. اس کے برعکس ایران سے جب لوگ بارڈر کراس کر کے اسی دور میں آئے تھے تو پھر یہاں شور مچ گیا تھا کہ جی ایران سے لوگ آئے ہیں تو اس کی وجہ سے کووڈ زیادہ پھیل گیا. تو مطلب چائنا نے نہیں آنے دیا تب بھی شور تھا، اور ایران کیونکہ اتنا امیر ملک نہیں تھا تو وہ اپنے پاس لوگوں کو نہیں کوارنٹائن کر سکتا تھا، انہوں نے واپس بھیج دیا بارڈر سے. پاکستانی تھی وہ، تو وہاں پہ آنے کی وجہ سے شور مچ گیا. تو ہم بہرحال بعزت قوم کسی بھی حال میں خوش نہیں ہوتے. اسی طریقے سے کرگستان میں بھی یہ ایشو ہوا، لڑائی جھگڑے ہوئے، دنگے فساد ہوئے، لیکن کوئی اللہ کا شکر ہے قتل و غارت والا معاملہ نہیں ہوا. لیکن پورٹریٹ اسی طریقے سے کیا گیا کہ بہت زیادہ حالات خراب ہو گئے. تو ہمارے سامنے کچھ کوشچنز اس طرح کے آئے کہ جی ایسے حالات میں کیسے جا سکتے ہیں بچے پڑھنے کے لیے. تو دیکھیے سچویشن یہ ہے کہ ہاں اس طرح کے حالات میں لوگ ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں اپنے بچوں کو بھیجنے کے لیے. لیکن آپ نے یہ بھی چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ اس طرح کے واقعات یا تو ایک ایسا کنٹری ہو نا جہاں پہ آئے روز اس طرح کے معاملات ہوتے ہوں. خود اپنے ملک میں ہمارا کیا حال ہے، ہر دوسرے چوتھے دن ہمارے شہر بند کر دیے جاتے ہیں کنٹینر لگا کے کہ جی کسی نے احتجاج کرنا ہے اور اس کا احتجاج ہم نے روکنا ہے. تو ہمارے ملک میں بھی ہر 5ویں دن ہمارے موبائل کے سگنلز بند ہو جاتے ہیں. تو ہم اپنے ملک میں یہ چیزیں ہر روز فیس کرتے ہیں، یہ پرابلمز. تو کرگستان جیسے ملکوں میں تو یہ معاملات جو ہیں یہ ونس ان اے بلو مون والی بات ہے کہ مطلب آپ یہ دیکھیں نا کہ ہسٹری کیا ہے کرگستان کی، کہ کتنے زمانوں سے لوگ وہاں پہ میڈیسن پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. کبھی بھی ایسے واقعات نہیں ہوئے. یہ پہلی دفعہ ایک ایسا واقعہ ہوا، اور اس کو بھی وہ ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے تھا، اس کو بھی گورنمنٹ نے وہاں کی ہولڈ کر لیا، روک لیا. اور وہ بھی کوئی اسپیسیفکلی پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں تھا یا کوئی مسلمان اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں تھا، وہ اوور آل جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس تھے ان سب کے خلاف یہ معاملہ ہوا. تو اس طرح کے واقعات چھوٹے موٹے زندگی میں ہوتے رہتے ہیں، لیکن ایسے واقعات کی وجہ سے آپ زندگی جینا نہیں چھوڑ دیتے. ابھی ریسنٹ پاسٹ میں ہم نے دیکھا ہے کہ یو کے میں بھی اسی طرح کا ایک معاملہ ہوا ہے، اور کرگستان میں تو یہ اوور آل انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے خلاف تھا نا. وہاں تو اسپیسیفکلی مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا گیا. اس کے باوجود کہ ہم نے یو کے جانا چھوڑ دیا، ہم اسی طریقے سے جا رہے ہیں.
کیوں؟ کیونکہ سب یہ جانتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات اکثر بیشتر کبھی کبھی زندگی میں ہو جاتے ہیں ملکوں میں. ظاہر ہے اتنا بڑے ملک ہیں، ان میں اتنی زیادہ لوگ رہ رہے ہیں، تو جب دو برتن آپس میں ٹکراتے ہیں تو شور تو ہوتا ہی ہے. تو یہ چیز ریزن نہیں بن سکتا بچوں کو باہر نہ بھیجنے کا یا بچوں کے پڑھنے نہ جانے کا، کیونکہ اس طرح کے واقعات ان ملکوں کے لیے بھی ڈسٹربنگ ہوتے ہیں، اور ان ملکوں کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے ہاں دنیا سے لوگ آتے ہیں پڑھنے کے لیے، تو ہم اس طرح کے واقعات افورڈ ہی نہیں کر سکتے. تو اگر کوئی اس طرح کا واقعہ ایک آدھا 20 25 30 سال سے لوگ وہاں پڑھنے کے لیے اگر جا رہے ہیں اور اس میں ایک آدھا واقعہ ایسا ہو گیا تو اس کو ایشو بنا کے ہم اس کو اس سارے ملک کو بائیکاٹ نہیں کر سکتے اور وہاں جانا چھوڑ نہیں سکتے. خیر، ہم بھی اس وقت MBBS کا ایک بڑا اچھا پیکج آفر کر رہے ہیں تاجکستان میں. MBBS ان تاجکستان کے حوالے سے ہماری ایک مکمل ویڈیو، میرے خیال سے کوئی 18 سے 20 منٹ کی وہ ایک مکمل ویڈیو بنی ہوئی ہے. ہمارا کیونکہ معاملہ ایسا ہے کہ یہ جو ایک تو یہ ویڈیوز ہیں جرنل جو یوٹیوب اور فیس بک پہ ہماری لائیو ہوتی ہیں، نارملی کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، لیکن ہماری پروڈکٹ وائز اسپیسیفک ویڈیوز بھی ہوتی ہیں جس میں ہم صرف اس پروڈکٹ کے حوالے سے ڈیٹیل دیتے ہیں. وہ ہماری پبلک نہیں ہوتی، وہ پرائیویٹ ویڈیوز ہوتی ہیں. وہ صرف ویڈیوز ان لوگوں کے ساتھ شیئر ہوتی ہیں جو اس اسپیسیفک پروڈکٹ میں انٹرسٹ رکھتے ہیں. تو MBBS ان تاجکستان کے حوالے سے بھی ہماری ایک مکمل ویڈیو بنی ہوئی ہے، لوگ بچوں کے ساتھ شیئر بھی ہو رہی ہے. اگر آپ MBBS باہر کسی ملک میں جا کے پڑھنا چاہتے ہیں اور اس میں آپ تاجکستان کو بھی ایک اچھی آپشن سمجھتے ہیں، کیونکہ تاجکستان جو ہے وہ صرف تاجکستان کی حد تک ہی نہیں بلکہ اس پورے خطے میں ایک اچھا ملک بھی ہے، اور جو انسٹیٹیوشن ہم آفر کر رہے ہیں وہ ایک تاجکستان میں بھی ایک بہت بڑا ریناؤنڈ انسٹیٹیوشن ہے اور اس خطے میں بھی اس کی ایک بڑی ریپوٹیشن ہے. تو اور پھر سپریم ایڈوائزرز کے جو اسٹوڈنٹس ہوں گے ان کے لیے ہم ایک اسپیشل پیکج بھی ہم نے آفر کیا ہوا ہے. تو وہ ساری چیزوں کی ڈیٹیل جو ہے وہ اس اسپیسیفک ویڈیو میں اویلیبل ہے. اگر کوئی چاہے گا ہم اس کے ساتھ وہ ویڈیو شیئر کر دیں گے، پھر وہ ویڈیو دیکھ کے ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے اور ایڈمیشن لے سکتا ہے. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. السلام علیکم.